نماز کو قائم نہ کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ما سلککم فی سقر، یہ سوال جنتی جہنمیوں سے کریں گے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بہت سارے مسائل و آلام کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا۔ حضرات گرامی، اپنے موضوع کی شروعات کرنے سے پہلے مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم اور آپ بدایوں جیسے شہر میں کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس طرح کی مجلسوں، محفلوں اور اس طرح کے اجلاسوں کو اللہ رب العالمین کامیاب کرے، اور آئندہ بھی اس طرح سے ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ آج کا دوسرا سیشن ہے، ہماری تقریر کا یہ دوسرا سیشن۔ اس سے پہلے ایک سیشن شروع ہو چکا ہے اور ختم بھی ہوا الحمدللہ، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس سیشن کی شروعات کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ موضوع نماز کی اہمیت۔ نماز کیا ہے اسے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلاؤں، نماز کا جو لفظ ہے، نماز، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں، یعنی اگر آپ اس لفظ کو قرآن حدیث میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو لفظ نہیں ملے گا۔ یہ ہماری آسانی کے لیے، ہماری سہولت کے لیے علماء نے ایک لفظ فارسی میں جو چلا آ رہا تھا نماز ایک عبادت کے لیے، جیسے انگلش میں پرے یا اور زبانوں میں عبادت وغیرہ جو الفاظ استعمال، پوجا استعمال ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ لفظ فارسی میں نماز یا عبادت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ہمارے علماء نے جو عربی جانتے تھے، انہوں نے سمجھانے کے لیے صلاۃ، جو نماز اصل لفظ ہے عربی کا، اس کا ٹرانسلیشن کے طور پر، اس کے ترجمے کے طور پر ہمارے درمیان میں نماز سے اسے تعبیر کیا۔ تو اصل لفظ جو ہے
جسے ہم جانتے ہیں وہ ہے صلاۃ۔ لہذا موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ یہ ہوا کہ صلاۃ کی اہمیت، نماز یعنی صلاۃ کی اہمیت، کیا اہمیت ہے صلاۃ کی، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے صلاۃ جو عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے یہ لغوی اعتبار سے، یعنی اگر ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھیں گے، شبد کوش میں اس کا معنی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا معنی آپ کو ملے گا دعا کرنا۔ صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا کرنا۔ اور اس معنی میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ کے اندر بیان فرماتا ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے ان کے مالوں میں سے زکات لیجیے، تطہرہم اور انہیں پاک کیجیے، وتزکیہم بہا اور ان کا تزکیہ کیجیے، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور صدقہ وصول کرنے کے بعد، ان کا تزکیہ کرنے کے بعد، ان کو پاک صاف کرنے کے بعد آپ ان کے لیے دعا کیجیے، صلی علیہم، ان کے لیے آپ دعا کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ آپ جب دعا کریں گے تو ان لوگوں کو اس دعا کی وجہ سے بہت زیادہ سکون ملے گا۔ تو یہ لفظ یعنی صلاۃ کا عربی زبان میں اصل معنی کے اعتبار سے کس معنی میں ہے؟ دعا کرنا، دعا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو ایک مخصوص عبادت کے لیے، خاص عبادت جسے ہم 5 وقت میں ادا کرتے ہیں، جس کی ابتدا اللہ اکبر سے اور انتہا السلام علیکم سے ہوتی ہے، اس عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو استعمال فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ اور یہ عبادت صلاۃ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صلاۃ کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ صلاۃ کا معنی دعا کرنا ہے۔ اب یہ جو نماز مخصوص عبادت جو ہم کر رہے ہیں 5 وقت اللہ رب العالمین نے جو فرض کی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے صلاۃ کیوں کہا؟ صلاۃ کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نماز یا صلاۃ کا زیادہ تر حصہ دعا میں ختم ہوتا ہے، زیادہ تر حصہ جو ہے وہ دعا پر مشتمل ہے۔ دعا ہم زیادہ تر اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ دعائے ثنا میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا، کہ اللہ ہمارے خطاؤں اور میرے درمیان میں تو دوری بنا دے، اتنی دوری جتنا تو نے مشرق اور مغرب میں دوری بنائی ہے۔ یہ سب سے پہلا لفظ اللہ اکبر کے بعد جو سب سے پہلی ثنا کے طور پر پڑھا جاتا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ لفظ دعا سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم نماز کو شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے بسم اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ کے بعد، تو اس میں بھی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں بھی سیدھے راستے کی دعا کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین سے۔ غرض یہ کہ آپ دیکھیں گے نماز میں پوری کی پوری دعا یا اکثر حصہ دعا میں گزارا جاتا ہے، زیادہ تر حصہ دعا میں گزارا جاتا ہے، اس لیے اس کو نماز کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں آپ ایک دوسری بات سمجھ لیجئے
सलात ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से दूसरा अहम बुनियादी रुकन है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान बयान फरमाए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की बहुत मशहूर हदीस, सही रवायत, जिसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात वल हज्जी व सौम रमजान। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रवायत किया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है। और वो 5 चीजें क्या हैं? पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद नहीं है, वो अकेला रब है, उसके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। दूसरी चीज व इकामिस सलाह, नमाज को कायम करना, व ईताइज ज़कात, ज़कात को अदा करना, वल हज्जी और हज अदा करना, व सौम रमजान और रमजान मुबारक के रोजे। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन हैं और उन बुनियादी अरकान में से अहम रुकन नमाज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज की बड़ी अहमियत कुरान और हदीस में बयान फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज का जिक्र सिर्फ नमाज सलात का लफ्ज ज़कात के साथ 80 से ज़ायद मरतबा कुरान मजीद में जिक्र किया गया, और वैसे अलग भी अगर शुमार कर लिया जाए तो सैकड़ों दफा, कई दफा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलात का लफ्ज कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया। सलात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान करार दिया, ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलात को करार दिया। चुनाचे जब वो क़िबला तब्दील हुआ, आपको मालूम होगा और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों का सबसे पहला क़िबला ये बैतुल मुक़द्दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दिस की तरफ नमाज पढ़ी है मुंह करके। 16 या 17 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। अब इन 16 या 17 महीने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म नाज़िल हुआ कि बैतुल मुक़द्दिस की तरफ मुंह करने के बजाय मुसलमानों को खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस हुक्म की बिना पर मुसलमानों ने खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब बाज लोगों को ये ख्याल आया, बाज सहाबा के जहन में ये बात आई कि हमारे वो भाई जो बैतुल मुक़द्दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे हैं, उनकी नमाजें तो ज़ाय हो गई, उनकी नमाजें तो बेकार चली गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नहीं, उनकी नमाजें ज़ाय नहीं हुई। वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ईमान को ज़ाय नहीं करेगा। यहाँ इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमानकुम जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, ये सलात के माना में है, नमाज के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। गोया कि इतनी अहमियत है नमाज की कि ये ईमान है, ईमान इसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता है, ईमान इसके बगैर पूरा नहीं हो सकता है। एक आदमी अपने आप को मोमिन कहलाने वाला बगैर नमाजी नहीं हो सकता। इसी तरह से मैं आपको बतलाऊं, जितनी भी उम्मतें हैं, तमाम उम्मतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। हर उम्मत, हर नबी और रसूल अपनी उम्मतों को नमाज पढ़ने का हुक्म देता रहा, खुद नमाज कायम करता रहा और अपने लिए दुआएं करता रहा।
چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو جو اس سے پہلے گزرے ہیں، جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں، ان لوگوں کو صرف اور صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، صرف یکسو ہو کر اسی کی عبادت کریں، اسی کو پوجیں، اسی کی عبادت کریں، نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہی سیدھا دین ہے، یہی درست دین۔ تمام امتوں کو اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا اسی طرح سے اور ان سے پہلے جتنی بھی امتیں ہیں، تمام امتوں کو اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زندگی پوری قربانیوں سے لبریز ہے، پوری قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی دفعہ انہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا، اللہ رب العالمین نے کئی دفعہ انہیں آزمایا، اللہ رب العالمین نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا اور حکم دیا کہ اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس اولاد کو، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ماں ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ہمارا جو پرانا پہلا گھر ہے مکہ کے اندر، اس گھر میں، اس گھر کے پاس اپنی اس ذریت کو، اپنی اولاد کو چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے مکہ میں آتے ہیں اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے چھوڑ کر؟ کیسے میں یہاں زندگی گزاروں گی؟ نہ یہاں کچھ کھانے پینے کا انتظام ہے، نہ رہنے سہنے کا انتظام ہے، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی جانور، نہ کوئی انسان، میں کیسے یہاں زندگی گزاروں گی؟ ویران جگہ پر، جنگل، پہاڑی علاقہ، وہاں میں کیسے زندگی گزاروں گی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ کہا اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی اولاد کو اس ویران جگہ میں چھوڑ کر جاؤں۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی شاکرہ اور صابرہ تھی، فوراً مان گئی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اعتماد اور بھروسہ دیکھیے اس عورت کا۔ ہماری مائیں اور بہنیں غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ کتنا اعتماد اور بھروسہ ہے اپنے رب پر۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، فوراً اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ کہا جب اللہ کا حکم ہے تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے۔ فوراً لوٹ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی کے پیچھے پہنچتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو تیرے گھر کے پاس بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کوئی چارہ نہیں ہے، جہاں سرسبز کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی جگہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اے میرے رب، تاکہ یہ نماز کو قائم کرے۔ نماز قائم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ آج ہمارے وہ ماں اور باپ
سوچیں اور غور کریں، وہ ماں باپ غور کریں اپنے بچوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ آج میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا فلاں بن جائے، اتنا پیسہ آ جائے، اتنا پیسہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر غور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ میں نماز قائم کرنے والا بن جاؤں، میری اولاد نماز قائم کرنے والی بن جائے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ رب العالمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بیان فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ گویا کہ نماز کو قائم کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا کام۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر کئی نبیوں کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، یعقوب، حضرت لوط علیہ السلام، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ ہم نے ان تمام کی طرف، یہ جو ہم نے نبی بھیجے ان تمام نبیوں کی طرف ہم نے وحی کی کہ وہ نیکی کے کام کریں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ غرض یہ کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ نماز کو قائم کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قبیلے کے ایک آدمی کو مار کر، ایک گھوسا لڑائی دیکھی تو گھوسا مارا اور وہ اتفاق سے اس کی موت ہو گئی، اسے چھوڑ کر بھاگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کئی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی کفالت میں تقریباً 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری، اور زندگی گزارنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی اور انہیں آزاد کر دیا کہ اب آپ جہاں چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس بیت المقدس میں پہنچے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دوری پر آگ جلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ کیا جلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے؟ آگ جلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، آپ یہاں بیٹھ کے انتظار کرو، میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں، اور کھانے پینے کا یا کسی بھی طرح کا کوئی انتظام ہو تو میں اس کی دیکھ کر آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو آواز آتی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے آواز آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ کسی نبی سے کلام کرتا ہے، ورنہ فرشتوں کے واسطے سے اللہ رب العالمین انبیاء کرام علیہ السلام سے کلام کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، کہتا ہے اننی، کہ اے موسیٰ اننی انا اللہ، میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلا حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا دیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز قائم کرنے کا، اور پھر وہاں سے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی کر رکھی ہے۔
اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں اور وہاں توحید کی دعوت کو اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل غلامی کے حوالے ہیں، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نماز قائم کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کھلے عام نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی اور انہیں یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، اپنے گھروں میں نمازیں قائم کرو۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز کھلے عام نہیں پڑھ سکتے ہیں تو گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور گھروں کے اندر نماز پڑھو۔ نماز قائم کرنا ہے، نماز سے چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین کے برگزیدہ نبی، حضرت مریم علیہ السلام کی کفیل ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے ہیں، جاتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں، حجرے میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں بے موسم کے پھل ہیں، ابھی آم کا موسم نہیں ہے، آم رکھے ہوئے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں، حجرے میں انگور رکھے ہوئے ہیں، انگور کا موسم نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تمہارے پاس لانے والا کوئی نہیں ہے، سودا سلف لانے والا تمہارے پاس کوئی نہیں ہے میرے علاوہ، میں تمہارے پاس لاتا ہوں، اگر کوئی چیز بھی لاتا ہوں، یہ تمہارے پاس پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں یہ میرے رب کی جانب سے۔ اللہ رب العالمین کا یہ کرشمہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد سے محروم ہیں، اولاد سے محروم ہیں، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے امید بنتی ہے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، فرشتے انہیں آواز دیتے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سناتے ہیں۔ نماز کی حالت میں حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ملی، گویا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی۔ حضرت مریم علیہ السلام ڈری ہوئی ہیں، سہمی ہوئی ہیں کہ یہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہے، لوگ کیسی کیسی باتیں کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوئی اور کہا گیا کہ اے مریم اگر لوگ تم سے سوال کریں بچے کے تعلق سے تو اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ بچہ جواب دے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھنے لگے کہ یہ بچہ تمہارے پاس کیسے آیا، تمہاری ماں باپ تمہارے بہت نیک تھے، تمہارے پاس یہ بچہ کیسے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی جانب اشارہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولنے لگے، قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے بابرکت بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے اللہ رب العالمین نے وصیت کی ہے جب تک زندہ رہوں تب تک نماز قائم کرتا رہوں اور زکات ادا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی
سب سے پہلا کام جو دیا جا رہا ہے اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب تک تم زندہ رہو گے تمہیں نماز قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے. غرض یہ کہ میں آپ کو کہاں تک بتلاؤں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر آئے تمام کے تمام نماز قائم کرتے رہے، نماز کی دعائیں کرتے رہے، نماز کی تبلیغ کرتے رہے. کوئی بھی ایسا نہیں جس نے نماز کو قائم نہ کیا ہو اور نماز نہ پڑھتا. آخر میں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو بھی نماز کا حکم دیا گیا، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا. کئی جگہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا. ایک بات میں اور بتلاؤں، نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانوں پر فرض تھی. زکوٰۃ، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ اور جو دوسری عبادتیں یہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے فرض کیے. دوسرے احکام دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے فرض کیے. نماز ایک ایسی عبادت جسے اللہ رب العالمین نے فرض کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، معراج کرائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے آتے ہیں، آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ سے بیت المقدس لے کر جاتے ہیں. بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچتے ہیں. اللہ رب العالمین سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین سے بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آنے لگتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے اپنی امت کو کہیے 50 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے ان پر فرض کی ہے. 50 وقت کی نمازیں انہیں قائم کرنا ہے 24 گھنٹے کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر خوشی خوشی آ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے کیا تحفہ دیا ہے؟ کہا 50 وقت کی نماز دی ہے میرے رب نے. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے، کم کرا کے لائیے، اللہ رب العالمین سے تخفیف کرائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف کرانے کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے تخفیف کی درخواست کرتے ہیں. تخفیف کی درخواست قبول ہوتی ہے. نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کم کر دی جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں کتنی نماز ہے؟ کہا کہ 40 ہے. پھر کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے، اس سے بھی کم کرا کے لائیے. ہم دیکھ چکے ہیں ہماری امتوں پر تو بہت کم تھی، وہ اتنی نمازیں نہیں کر سکے. تمہاری امت کمزور ہے، یہ پھر کیسے ادا کر پائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے. غرض یہ کہ اس طرح سے کئی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. آخر میں 5 وقت کی نماز رہ جاتی. 5 وقت کی نماز رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بہت ہے، اور کم کرا کے آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بار بار جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں. اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 وقت کی نماز ہے لیکن 50 وقت کا ثواب ملے گا. تو نماز وہ اہم عبادت میرے بھائیوں جو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کسی بھی حالت میں معاف نہیں رکھا ہے. آپ سفر کی حالت میں ہیں، سفر کے اندر ہیں،
سفر کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 101 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ اے مومنو، جب تم سفر کر رہے ہو زمین کے اندر تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز قصر کے ساتھ پڑھو۔ قصر کے ساتھ نماز پڑھنے میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر سفر میں ہے تو نماز قصر کر کے پڑھ لو، 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھ لو، اللہ رب العالمین نے 2 رکعت کی چھوٹ دے رہی، لیکن نماز قائم کرنا ہے، نماز سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگلی آیت میں آیت نمبر 102 کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 102 کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا بھی طریقہ بتلایا۔ گویا کہ جنگ کی حالت ہے، دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے درپے ہے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے، مسلمان بھی کھڑے ہوئے ہیں سامنے، جنگ کی حالت ہے، کوئی پتہ نہیں کب گولی آ جائے، کوئی پتہ نہیں کب گولا آ جائے، کوئی پتہ نہیں کب تیر آ کے لگ جائے۔ ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، ایسی حالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ایسی حالت میں ان کے اندر ہوں، جب خوف کے عالم میں آپ ان کے درمیان میں ہیں، تو آپ انہیں نماز قائم کر کے دکھائیے، نماز قائم کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 گروہ میں بٹ جائیں مسلمان، ایک گروہ مسلمانوں کا نماز قائم کرے، دوسرا گروہ دشمن کے سامنے رہے، غرض یہ کہ نماز کسی بھی حال میں معاف۔ اگر بیمار ہے بندہ، بیماری کی حالت ہے، بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، نماز ایسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ ایک صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بواسیر کی بیماری، میں بیٹھ نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے فَعَلَىٰ جَنبٍ، تو پہلو کے ول نماز پڑھو، اور اگر پہلو کے ول بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشاروں سے، بعض روایات میں اشاروں کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں اللہ رب العالمین نے معاف نہیں رکھی۔ بیمار ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے، سفر میں ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے حضر میں موجود ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ایسی عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے اسے کسی بھی حال میں معاف نہیں قرار دیا۔ نماز قائم کرنا مسلمانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز قائم نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں، وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے۔ جو انکار کرتے ہیں نماز کا، جو انکار کرتے ہیں نماز کا، انکار کرنے والا کافر، نماز کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو نماز پڑھے، اس کے بارے میں بھی بہت سارے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے علماء اسی بات کے قائل ہیں، اور وہ یہی فتویٰ دیتے ہیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو نماز کو چھوڑتا ہے ایسا آدمی کافر ہے، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی اسی طرح کا، نماز چھوڑنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے کافر تو نہیں ہوگا لیکن بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں اگر ہم دیکھیں گے
تو ہمارے 90% بلکہ 95% مسلمان مسجدوں سے غائب رہتے ہیں، تو ہم مجبوری ہے یا تو سب کو کافر بنا دو، تو یہ مجبوری ہے، اس وجہ سے یہ فتویٰ ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر نہیں، ورنہ پوری مسجدیں، میرے بھائیوں آج مسجدوں کا جائزہ لیجئے، آج ہم مسجدوں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مسجدوں میں چند بوڑھے حضرات ملیں گے، آپ چند لوگ ملیں گے، 100 میں سے 3-4 لوگ آپ کو نماز پڑھنے والے ملیں گے، نماز قائم کرنے والے ملیں گے، جبکہ نماز کی اتنی بڑی اہمیت میرے بھائیوں، نماز کے اتنے بڑے فائدے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فائدے جو بیان فرمائے، اس فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نماز کے ذریعے سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نماز کے ذریعے سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، بخاری شریف کے حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لو رأیتم ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جس کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور وہ نہر میں روزانہ 5 دفعہ نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، ما تقول ذالک یبقی من درنہ، کہ یہ اس کا 5 دفعہ نماز پڑھنا، اس 5 دفعہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے میل کچیل میں سے اس کے جسم پر کچھ رہے گا، کوئی گندگی اس کے جسم پر باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا، قالوا لا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یبقی من درنہ شیئا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر ذرہ برابر تھوڑی سی بھی گندگی باقی نہیں بچے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ یہی مثال اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازوں کی بیان فرمائی ہے، اللہ رب العالمین ان نمازوں کے ذریعے سے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، خطائیں معاف فرما دیتا ہے اللہ رب العالمین نمازوں کے ذریعے سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، صحیح حدیث، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فتنہ آدمی کے اہل و عیال میں ہوتا ہے، اس کے مال میں ہوتا ہے، اس کے پڑوسی میں ہوتا ہے، آزمائش اس کے مال میں ہے، اس کے اہل و عیال میں ہے اور اس کی پڑوسی میں ہے، ان آزمائشوں سے اللہ رب العالمین اسے چھٹکارا دیتا ہے نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے۔ صدقہ و خیرات یہ فتنے کو ختم کرنے کا باعث، نماز یہ فتنوں کو ختم کرنے کا باعث۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارات لما بینہما، کہ 5 وقت کی نماز قائم کرنا اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ قائم کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اس درمیان میں جو گناہ ہوئے ہیں انسان سے ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو نماز قائم کرنا یہ آدمی کے، انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے انسان کے گناہ دھل جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین گناہوں کو اس کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے ختم فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے درمیان میں اس نماز کو لے کر بڑی کوتاہی ہے میرے بھائی، ہمارے پاس بزرگ نماز کو، مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں۔
ہماری مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، ہماری مسجدیں ویرانی کا شکوہ اور شکایت کر رہی ہیں، ہمارے نوجوان دین سے دور ہیں، مسجدوں کے قریب نہیں ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے اہم عبادت، سب سے بڑی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں جوانی کی عبادت ہے۔ جوان آدمی اللہ رب العالمین کے دربار میں جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عبادت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ جنہیں اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے۔ اپنا سایہ مطلب اللہ رب العالمین ایک خاص سایہ ان کے لیے بنائے گا، خاص سایہ اللہ رب العالمین ان کے لیے قیامت کے دن پیدا فرمائے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں کسی کا کوئی دامن نہیں ہوگا پکڑنے کے لیے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لا ظل الا ظلہ، اللہ رب العالمین کے اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ اللہ رب العالمین کے اس سائے میں رہیں گے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا نمبر بیان
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ نوجوان اللہ رب العالمین کے اس خاص سائے کے اندر رہے گا، اللہ رب العالمین کے اس سائے میں وہ نوجوان رہے گا جس کی عبادت اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں وہ بندہ جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے، ایسا نوجوان اللہ رب العالمین کو اس خاص سائے میں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے نوجوان نمازوں سے بڑا دور ہیں، نمازوں کے قریب نہیں جا رہے ہیں، نمازوں سے ہمارا رشتہ ایک دم ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں نمازوں کے قریب جانے کی ضرورت ہے، ہمیں نماز قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو بتلاؤں، نماز کو قائم نہ کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل فرما دے گا، اور ان کے درمیان میں اللہ رب العالمین ایک اسکرین لگا دے گا۔ اسکرین میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، آپس میں بیٹھنے والے، آپس میں ایک ساتھ رہنے سہنے والے، ایک ساتھ گھومنے پھرنے والے، آپس میں ایک دوسرے سے رشتے ناطے کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے والے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے اور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جہنمی جہنم میں ہوں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے، جنت والے جہنمیوں سے سوال کریں گے، اے میرے فلاں بندے، اے میرے فلاں ساتھی، اے میرے فلاں دوست، اے میرے فلاں ساتھ میں رہنے والے، تم تو بڑے دنیا میں نیک پاک باز تھے، دنیا کے اندر تمہارا بڑا مقام تھا، تمہارے اندر بڑا دولت تھی، تم بڑے اونچے پد پہ تھے، تم محلے کے فلاں تھے اور فلاں تھے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں چلے گئے؟ کیا وجہ ہے تمہیں جہنم میں جانے کی؟ تمہارے کیوں تم جہنم میں چلے گئے؟ کیا وجہ ہے جہنم میں چلے جانے کی تمہارے؟ ما سلککم فی سقر، یہ سوال جنتی جہنمیوں سے کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے۔ آپ کو اندازہ ہے میرے بھائیوں جہنمی کیا جواب دیں گے؟ جہنمی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مسلمان نہیں تھے، جہنمی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جہنمی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم روزہ نہیں رکھتے تھے، جہنمی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم حج نہیں کر کے آئے تھے، جہنمی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم فلاں اور فلاں کام نہیں کرتے تھے۔ جہنمیوں کا سب سے پہلا جو جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ سب سے پہلا جواب ان کا یہی ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز قائم کرنے والے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، اور مہمانوں کو کھانا کھلانے والے نہیں، مہمان نوازی ہم نہیں کرا کرتے، اور گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ میں بیٹھ کر گپ شپ کیا کرتے تھے، قیامت کے دن پر ہمارا ایمان نہیں تھا۔ میرے بھائی یہ جہنمی جواب ہے، تو ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اس دن سے خوف کھانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کہیں ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، کہیں ہمارا ٹھکانہ فرعون حامان اور قارون کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارا ٹھکانہ نہ فرمائے۔ میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اس دنیا کے اندر ہستی ہے؟ ساری انسانیت میں سب سے افضل، سب سے بہتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ سے بہتر کوئی مخلوق میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی اور ہستی کو یہ مقام و مرتبہ عطا نہیں فرمایا۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جاننے کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے، اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں کہی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، آپ کو نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو نماز پڑھتے چلے جاتے اور پڑھتے بھی تو یہ گنتی بڑھاتے نہیں تھے، تعداد نہیں بڑھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہے نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو گنتی، ارے میں نے 20 پڑھ لی، 30 پڑھ لی، 100 پڑھ لی، 150، 200، 300، 400، 1000 نماز پڑھ لی، ایسی گنتی بڑھاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی قراءت کر رہے ہیں نماز کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت، سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء کی تلاوت، اتنی لمبی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ، صرف سورہ بقرہ 2.5 پارے کے، صرف سورہ بقرہ 2.5 پارے کے، تو ایک رکعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول اتنی لمبی قراءت کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ ورم آ جایا کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشائے ہیں، آپ کو اتنی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اس قدر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، افلا اکونا اپنا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ مجھے عطا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں مجھے سب سے بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، مجھے آدم کی اولاد کا سردار بنایا ہے، تو کیا میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہ کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے شکریہ میں رات بھر کھڑے رہے۔ اور ہمارا میرے بھائیو حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے، ہر طرح کی نعمتیں۔ ہمیں کبھی اللہ رب العالمین نے بھوکا نہیں سلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بھی رہے، اللہ رب العالمین نے کبھی ہمیں پیاسا نہیں سلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایسا بھی وقت آیا کہ آپ کو پانی پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوا، لیکن اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا شکریہ ہم اس طرح سے دے رہے ہیں۔ ہم نماز کے قریب نہیں ہیں، مسجد کے قریب نہیں ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے، نماز، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے امتیوں، نماز کا دھیان رکھنا، نماز کا دھیان رکھنا، نماز کا دھیان رکھنا، اور اپنے غلاموں کی خیر گیری کرتے رہنا، اپنے غلاموں کی خبر گیری کرتے رہنا، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس موقع کو ہمیں غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کے شکریہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔